الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا رحمۃ للعالمین، الصلاۃ والسلام علیک یا خاتم النبیین، یا رسول اللہ جڈاں رب اکبر دے پیش تھیواں، یا رسول اللہ جڈاں رب اکبر دے پیش تھیواں، ہے عرض جنابا نال کھڑی، یا رسول اللہ جڈاں رب اکبر دے پیش تھیواں، ہے عرض جنابا نال کھڑی، اساں لا وارث سڈوی جونا، اساں لا وارث سڈوی جونا، سائیں خلد نوابا نال کھڑی، اساں کلمہ پڑھیے بن ڈٹھیاں، اساں کلمہ پڑھیے بن ڈٹھیاں، کعبے دا کعبہ نال کھڑی، جد عملیں دا میزان ہوئے زہرا دا بابا نال کھڑی۔ زندہ باد زندہ باد۔ اسٹیج کی زینت سرمایہ اہل سنت، فخر اہل سنت، ہمدرد اہل سنت، حضرت علامہ مولانا مفتی ریاض حسین سعیدی صاحب دامت برکاتہم العالیہ، اور اسٹیج کی زینت سرمایہ اہل سنت، فخر اہل سنت، حضرت علامہ مولانا قاری محمد رمضان نورانی صاحب دامت برکاتہم العالیہ۔ قلبی دعا ہے جن ہستیوں نے اس جامعہ کی بنیاد رکھی، اللہ تعالیٰ ان بانیان کی قبروں کو نور علی نور فرمائے، اللہ جل مجدہ الکریم ان کی روحانی تصرف کو شامل حال فرمائے، اور یہ تمام طلباء اللہ تعالیٰ ان کو مستقبل کے لیے دین کے حوالے سے بخت آور بنائے، نفع آور بنائے، اور ہر بچہ دین اسلام کا سپاہی اور محافظ ختم نبوت بن کر یہاں سے جائے۔ اور میں شکر گزار ہاں محترم المقام عزت مآب جناب بھائی محمد عرفان منظور سعیدی صاحب کا، انہوں نے آج بڑا ٹائم نکالا، ہمارے ساتھ خوش وقت عطا فرمایا۔ اللہ ہمارے اس نوجوان بھائی کی جوانی کو بیداغ فرمائے، اور رب کریم جامعہ حاضہ کے تمام اساتذہ کی خیر فرمائے۔ اگرچہ میرا اشتہار کے حوالے سے ٹائم آگے تھا، لیکن مفتی صاحب نے حکم دیا کہ آپ جس ہستی نے یہاں آج کی تاریخ میں تشریف لانا تھا وہ ہستی زیر علاج تھیں، طبیعت ناساز تھی، تو طبیعت کی ناسازی کی وجہ سے وہ تشریف نہیں لا سکے، تو خیر چشم ماں روشن دل ماں شاد۔ پینا فلیکس پر آپ نے میرا عنوان سماعت فرمایا، ذکر خدا بزبان مصطفیٰ۔ ہمارے اوپر یہ الزام ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کا ذکر نہیں کرتے، یہ توحید کو بیان نہیں کرتے، سارا رسالت پہ زور لگاتے ہیں۔ آج آپ کے سامنے عقیدہ توحید بھی بیان ہوگا، عقیدہ رسالت بھی بیان ہوگا۔ ذکر خدا، اللہ کا ذکر بزبان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، اس حوالے سے میں نے سورۃ بقرہ کی آیت کریمہ آپ حضرات کے سامنے تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا۔ رب کریم نے فرمایا فَاذْكُرُونِي، اے میرے بندو تم میرا ذکر کرو۔
خواہ زبان سے میرا ذکر کرو یا دل سے میرا ذکر کرو یا اعضاء سے میرا ذکر کرو، میں رب ہو کر تمہارا ذکر کروں گا۔ فاذکرونی، شرط ہے پہلے میرا ذکر کرو۔ اور اللہ تعالیٰ کی عادت مبارکہ ہے، رب کریم فرماتا ہے پہلے میری مان پھر اپنی منوا۔ پہلے میری مان پھر اپنی منوا۔ ہم رب کی نہیں مانتے، ہم کہتے ہیں رب ہماری مانے نہیں۔ فاذکرونی، پہلے رب کریم کا ذکر کرے گا پھر رب کریم تیرے چرچے کرے گا۔ تو مضمون شروع کرنے سے پہلے میں آپ کو سب سے پہلے صمیم قلب سے مبارکباد پیش کرتا ہوں آج کی عظیم الشان مہینے کی آمد کی۔ اور شروع میں پیغام بھی آپ کی خدمت بھی یہی پیش کروں گا کہ جو اہل سنت ہیں ان کی سواری پر اور ان کی دکان پر اور ان کے مکان پر اور ان کے گھر پر محمد عربی کی عظمت کا جھنڈا موجود ہو۔ ٹھیک ہے، ہر سنی کے گھر پر، ہر سنی کی دکان پر اور ہر اہل سنت کی سواری پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کا جھنڈا لگا ہوا ہو۔ لگائیں گے آپ؟ ہاتھ کھڑا کریں۔ ماشاءاللہ۔ تو سامعین ذی وقار، اب اپنے مضمون کی طرف آتا ہوں۔ فاذکرونی، نورانی صاحب کی بلا، میرے نبی نے، تیرے نبی نے، اس میلاد والے نبی نے فاذکرونی پہ کیسے عمل کیا اور اللہ تعالیٰ نے اذکرکم کے وعدے کیسے پورے فرمائے ہیں۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فاذکرونی پہ کیسے عمل کیا اور اللہ تعالیٰ نے اذکرکم کے تقاضے کیسے پورے کیے۔ آپ درود پڑھیں، میں صاحب درود کا فرمان پڑھوں۔ اونچی آواز سے، اونچی آواز سے۔ یاد رکھیے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا لقب ہے احمد الحامدین۔ احمد اللہ کی زیادہ تعریف کرنے والوں میں سے سب سے زیادہ تعریف کرنے والا۔ اور بھی اللہ کی تعریف کرنے والے ہیں، لیکن ان میں سے سب سے زیادہ جس ہستی نے اللہ کی حمد و ثنا کی ہے ہماری زبان میں اسے محمد کہا جاتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ احمد الحامدین، حمد، اللہ کی حمد کرنے والوں میں سے سب سے زیادہ حمد کرنے والے۔ حالانکہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی مبارک زندگی 63 سال ہے۔ کتنی؟ 63 سال ہے۔ اتنی لمبی اور زیادہ زندگی نہیں۔ باقی نبیوں کو دیکھیں، حضرت سیدنا نوح علیہ السلام کی تبلیغ کی عمر تو 950 سال، لیکن کل عمر 12.5 صدیاں۔ احمد الحامدین کا لقب انہوں نے نہیں پایا۔ حضرت آدم علیہ السلام کی مبارک زندگی 1000 سال۔ اونچی آواز سے۔ نبی ہے، ہر لمحہ، ہر لحظہ اللہ کی تعریف میں ہے، اللہ تعالیٰ کی یاد میں ہے، غفلت میں نہیں۔ اب 1000 سال زندگی گزارنے والے حضرت آدم علیہ السلام کا یہ لقب احمد الحامدین نہیں، حضرت نوح علیہ السلام کا لقب احمد الحامدین نہیں، حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام 120 سال زندگی گزارنے والے، ان کا یہ لقب نہیں۔ اور جنہوں نے 63 سالہ زندگی گزاری، جنہوں نے 63 سالہ زندگی گزاری، ان کا لقب ہے اذکر الذاکرین، اللہ کا ذکر کرنے والوں میں سے سب سے زیادہ ذکر کرنے والے۔ احمد الحامدین، اللہ کی تعریف کرنے والوں میں سے سب سے زیادہ تعریف کرنے والے۔ حالانکہ بظاہر آپ کی مبارک زندگی تھوڑی ہے، کوئی پوری 100 بھی نہیں، صدیاں تو دور کی بات ہے، 100 سال ہونا تو دور کی بات ہے، 63 سالہ آپ کی مبارک زندگی ہے۔ اب میرے نبی نے کہاں کہاں اللہ تعالیٰ کا ذکر کیا، اب حدیث آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ اللہ اکبر۔ عن ابن عباس
رضی اللہ تعالی عنہ انہ قال کانت روحہ نورا بین یدی اللہ تعالی قبل ان یخلق السماوات والارض فلما اراد اللہ خلق آدم القى فی ذلک النور فی صلبہ وجعل فی نور فی صلبہ فی صلب ابراہیم فی صلب اسماعیل ولم یزل اللہ تعالی ینقلنی من الاصلاب الکریمۃ والارحام الطاہرۃ حتی اخرجنی من ابویہ فلم یلتقیا علی صفاہ قط. اونچی آواز سے، اونچی آواز سے. اللہ اکبر. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کہاں کہاں اللہ تعالیٰ کا ذکر کیا. ابھی آسمان زمین نہیں بنی تھی، تیرے میرے نبی اللہ کے ذکر میں مصروف تھے. آپ کی روح مبارک اللہ تعالیٰ کے ذکر میں مصروف تھی. اللہ اکبر. جب رب کریم نے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا اور نور محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت سیدنا آدم علیہ السلام کی پیشانی مبارک میں آیا تو حضرت آدم علیہ السلام نے عرض کی یا رب انی اسمع جبہتن نشیشن کا نشیش الذر. اے اللہ، جس طرح چیوٹی چلتی ہے میں اپنی پیشانی میں اس طرح چیوٹی کے چلنے کی آواز سنتا ہوں. تیرے اور میرے رب نے فرمایا ھذا تسبیح والدک محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اے آدم علیہ السلام، تیری پیشانی میں یہ چیوٹی کے چلنے کی آواز نہیں، یہ تیرے روحانی بیٹے محمد عربی کی تسبیح کی آواز ہے. اللہ اکبر. پیشانی آدم علیہ السلام میں تھے، اللہ کا ذکر جاری ہے. اللہ اکبر. اس کے بعد حضرت شیس علیہ السلام کی پیشانی میں آئے، اللہ تعالیٰ کا ذکر جاری. المختصر حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی پیشانی میں آئے، اللہ تعالیٰ کا ذکر جاری. حضرت اسماعیل علیہ السلام کی پیشانی میں آئے، اللہ تعالیٰ کا ذکر جاری ہے. حضرت عبداللہ کی پیشانی میں آئے، اللہ تعالیٰ کا ذکر جاری ہے. اماں آمنہ کی بطن مقدس میں آئے. اماں آمنہ فرماتی ہیں کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یسبح فی بطنہا سرا و جہرا. فرمایا جب سرکار میرے پیٹ مبارک میں تھے میں نبی کی تسبیح کی آواز کو اپنے سر کے کانوں سے سنتی تھی. اونچی آواز سے، اونچی آواز سے کہتے ہیں اللہ اکبر. جہاں جہاں تھے میرے نبی اللہ کا ذکر جاری ہے. یہ ذکر خدا بزبان مصطفیٰ. اللہ اکبر. پھر میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام جب اس عالم دنیا میں تشریف لائے، میرے نبی نے سب سے پہلا جو کام کیا، میں چاہتا ہوں نبی کی ماں کی زبانی سے سناؤں. نبی کی امی فرماتے لما وداتہ صلی اللہ علیہ وسلم وداتہ مکحولا مدہونا مطیبا مختونا ساجدا للہ رافعا یدیہ الی السماء. اللہ اکبر. جب سرکار دنیا میں آئے سرما بھی لگایا ہوا تھا. اللہ اکبر. جب نبی دنیا میں آئے تیل بھی لگایا ہوا تھا. مدہونا نبی دی امی دی عربی ہے، مطیباً خوشبو بھی لئی ہوئی ہے. اللہ اکبر. سرکار نے سب تو پہلے جڑا کم کیتا ہے ساجدن للہ، رب دی بارگاہ وچ سجدہ ریز ہوئے. تو سجدہ اللہ دا ذکر. اللہ اکبر. اور میرے نبی نے آنے ہوئے سب تو پہلے جڑا کم کیتا ہے سجدہ کیتا ہے، اپنی امت کو پیغام دیتا ہے. فرمایا میری آمد دا جشن ہی منائے، اور میری آمد دا جشن انہوں صحیح مانے نصیب ہو سی جڑا رب دی بارگاہ وچ سجدہ ریز ہو سی. اہل سنت اج دی عظیم رات وچ ایک عقیدہ پیارے نہیں، میلاد ہی منا، میلاد والے نبی کو بھی منا. میلاد ہی منا اور میلاد والے نبی کو بھی منا.
میلاد تا منیج گئے عالم دین تشریف لایا ممبر رسول وچ کی ہے میز رکھی چکی ہے انہاں قرآن و حدیث دی روشنی وچ درس دیتا ہے ہن میلاد تا منیج گئے میلاد والا نبی کی میں منی سی اچھی آواز نال اچھی آواز اللہ اکبر میلاد والا نبی کی میں منی سی جنا میلاد والے نبی دے مشن تے چل سے اللہ اکبر نبی دے مشن وچوں ایک مشن کیا ہے مدرسہ بیٹھے ہو اونچی آواز نال اونچی آواز یہ دین پڑھنا وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ اللہ اکبر قرآن پڑھنا پڑھانا ایک کئی انجینئر دا پروفیسر اور ڈاکٹر دا پیشہ نہیں محمد عربی دا پیشہ ہے اور پچھلا ربیع الاول شریف دے حوالے نال میں اندو دے گفتگو کر چکا حضور دے آمن دا مقصد کیا ہے خیر میں اپنے مضمون کو اگا لے چلا میرے نبی نے سب تو پہلے دنیا تے آ کے اللہ دا ذکر کیتا ہے سمجھ دے پائے اونچی آواز دے نال بھائی اللہ اچھا بخاری شریف دی حدیث ہے کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم یذکر اللہ تعالی فی کل احیان ہر لمحہ ہر لحظہ میرے نبی دی زبان تے اللہ دا ذکر آئی این واسطے صوفیہ کرام آدن نا جو دم غافل سو دم کافر وہ فرمیندن کم کار وال دل یار وال اللہ اکبر سرکار نے جہاد ہی کیتا ہے باقی اعمال بھی کیتے ہیں لیکن آپ دے دل دی لو رب کریم دی طرف لگی ہوئی ہے 63 سالہ مبارک زندگی میں اللہ تعالیٰ دا ذکر اچھا میرے نبی نے جرے ویلے دنیا تو رخصت فرمائے بخاری شریف دی حدیث ہے میرے نبی نے عرض کی تھی اللہم الرفیق الاعلیٰ تاہمی اللہ تعالیٰ دا ذکر اللہ تعالیٰ دا ذکر ہے جرے ویلے دنیا تو روانہ ہوئیں رخصت فرمائے دنیا کو خیر بعد آکھا ہے اور جرے ویلے ایک روضہ انور وچ تشریف لے گئے ہون کہنا ذکر ہے اونچی آواز نال اونچی آواز دے نال بھائی روضہ انور دے اندر تشریف فرما ہیں اور سادہ عقیدہ ہے جی میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام دنیا دے اندر مبارک زندگی دے نال آپ دنیاوی زندگی نال زندہ ہن ایویں برزخی زندگی دے نال سرکار اپنی روضہ انور دے اندر زندہ ہے اور جڑا بندہ زندہ ہوندے نا اون دی مصروفیات ہوندے اون دے کم کاج ہوندے سرکار دی مصروفیت ایک نہیں دو نہیں ترے نہیں 13 مصروفیات ہیں بڑے مصروف زمانہ لوگ بیٹھے ہو تساں وی اللہ اکبر کہیں دی دکان چلاون دی مصروفیت ہے کہیں دی فیکٹری چلاون دی مصروفیت ہے کہیں دی امامت اور خطابت دی مصروفیت ہے میرے نبی دی روضہ انور دے اندر 13 مصروفیات ہیں توجہ علماء تشریف فرمائیں ہوں روضہ انور دے اندر میں ایک مصروفیت جناب دے سامنے پہ رکھدا حدیث دے حوالے نال ان سعید ابن عبد العزیز انہو قال لما کان ایام الحرۃ لم یؤذن فی مسجد النبی صلی اللہ علیہ وسلم ثلاثا ولم یقم ولم یبرح سعید ابن المسیب المسجد وکان لا یعرف وقت الصلاة الا بہمہمۃ یسمعها من قبر النبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ اکبر اب روضہ انور دے اندر میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام دی مصروفیت کیا ہے حضرت سعید بن عبد العزیز آدن جڑے ویلے یزید پلیت نے مدینۃ المنورہ تے حملہ کیتا واقع حرہ یہ علماء جان دن اللہ اکبر 3 دن تک مسجد نبوی شریف وچ نہ اذان ہوئی نہ تکبیر ہوئی اور منبر رسول تے گھوڑے بدھے گئے اللہ اکبر گھوڑا نے لید کی تھی اور ہر کوئی چھوڑ گیا حضرت سعید بن مسیب ادن میں نبی دی مسجد نہیں چھوڑی وکان سعید بن المسیب المسجد فرمایا میں مسجد نبوی شریف نہیں چھوڑی اے سعید بن مسیب جڑے ویلے نماز دا ٹائم ہوندا تینوں کیویں پتہ چلدا نماز دا وقت آ گئے چاروں طرف تا یزیدی فوج ظالم دی فوج موجود ہے
حضرت سعید بن مسیب ادے وکانا لا یعرف وقت الصلاة الا بحمحمۃ یسمعها من قبر النبی صلی اللہ علیہ وسلم. جڑے ویلے نماز دا ٹائم ہویا روضہ رسول دے وچوں آذان دی آواز بھی آوے تکبیر دی آواز بھی آوے. اللہ اکبر. سمجھتے بیٹھے ہو؟ آذان بھی رب دا ذکر، تکبیر بھی رب دا ذکر، اور نماز قربان تھی وہاں حضرت ابو بکر صدیق حضرت عمر پاک کو جڑے ہون بھی نبی دے پیچھو نمازہ پہ پڑھ دن. اللہ اکبر. ساری زندگی میرے نبی دے پیچھو مقتدی بن کے، اور ہون بھی روضہ انور دے وچ میرے سونے نبی دے پیچھو مقتدی بن کے. حالی بھی کوئی بندہ انہاں کو بھونکے، زبان درازی کرے، تانو تشنیع کرے، وہ ظالم اے تا دیکھ ذرا اتنا قبر والے دا حیا چکر. اللہ اکبر. گل سمجھ آندی پئی؟ روضہ انور دے اندر میرے نبی اللہ دے ذکر وچ مصروف. اچھا جڑا دی قیامت دے اٹھ سن، اونچی آواز نال، اونچی آواز نال، ہاں آقا علیہ الصلوۃ والسلام بخاری شریف دی حدیث ہے، جڑے ویلے آپ میدان معاشر لگسی رب کریم دی بارگاہ وچ حاضر ہو سن اور سونا نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ دا ذکر کرے سن، فرمایا یعلمنی ربی، ہائے ہائے ہائے، یعلمنی ربی، فرمایا میرا رب میں کو اپنے ذکر دی تعلیم عطا فرمے سی. رب دسیندا وے سی میں محمد رب دا ذکر کریندا وے سی. یہ جھلک سنیے وے فذکرونی دی. اچھا پتہ چلا اللہ دا ذکر کرنا اے نبی دا وظیفہ ہے. اونچی آواز نال، اونچی آواز نال بھائی. ہن گل سمجھ آ گئی اسی کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے نور کو نو اللہ دا عالم نور جڑا ہن اتھوں اللہ تعالیٰ دا ذکر شروع کیتا ہے. تے شروع کر دے ہر نبی دی پیشانی مبارک وچ، ہر اماں پاکیزہ دے پیٹ مبارک وچ رہن، لیکن رب کو نہیں بھولے. اچھا آپس وچ بیٹھے ہیں، او نبی ہو کے رب کو نہ بھولے، سانو 5 وقت نماز پڑھنی پے ونجے مصیبت نظر آوے. اللہ اکبر. نبیاں دی پیشانی مبارک وچ رہین تاں وی اللہ تعالیٰ دا ذکر، پاکیزہ ماواں دے پیٹ وچ رہین تاں وی اللہ تعالیٰ دا ذکر، دنیا تے آئین تاں وی اللہ تعالیٰ دا ذکر، دنیا تو گئن تاں وی اللہ تعالیٰ دا ذکر، روضہ انور دے اندر ہیں تاں وی رب دا ذکر. سمجھ دے پئے ہو؟ اپنا محاسبہ کرو، اساں امتی ہو کہ کتنا رب دا ذکر کیتے ہے. اللہ اکبر. اے فذکرونی، اللہ فرمائے میرا ذکر کرو. میرے نبی نے رب دا ذکر کتنا کیتا ہے. میں ایک مثال تمہارے سامنے پیش کیتی ہے. آؤ ہن اذکرکم دے وعدے رب کیویں پورے کیتے ہیں. اونچی آواز نال، اونچی آواز نال با صاحب. اے فذکرونی سن چکو. ہن نورانی صاحب اذکرکم، اللہ اکبر. اذکرکم دے وعدے رب کریم کیویں پورے فرمائن سی. آخر اس نبی نے اتنا ذکر کیتے نا. میں ربیع الاول شریف دے جڑے ویلے محافل دے دا سرکار دے میلاد دیا وقت اے فذکرونی اذکرکم یاد آندے. کیا یاد آندے؟ فذکرونی اذکرکم یاد آندے کہ ساری زندگی میرے نبی نے فذکرونی تے عمل کیتے. بت اللہ اذکرکم دے وعدے پیا پورے کرویں دے یار جا محفلاں کروا کے. او توجہ، اذکرکم، اللہ فرمائے میں رب ہو کے تواڈے چرچے کرے ذکر کرے سا. سب تو پہلے اللہ تعالیٰ فرمائے ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، بے شک اللہ اندے سارے فرشتے، اندے کوئی رہ نہیں گیا. ملائکہ جمع ہے، جمع جنا مضاف ہوئے استغراق دا فائدہ دے دیے طلباء علماء جان دن. خیر بے شک اللہ اندے سارے فرشتے یصلون درود پڑھ دے رہے ہیں. مولا تیرا درود کیا ہے؟ اونچی آواز نال، اونچی آواز نال. اللہ تعالیٰ دا درود کیا ہے؟ چلو اہل سنت دا درود ہے درود ابراہیمی، اور دوسرے نمبر تے درود الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ.
الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، اور رب دا درود کیا ہے؟ بخاری شریف دوجی جلد صفحہ نمبر 717 اندر اندر امام بخاری نے اپنے استاد کو نقل کیتے، قال ابو العالیۃ رضی اللہ تعالی عنہ ذکر الصلاۃ اے ثناؤہ عند الملائکۃ، فرمایا رب کریم دا درود ہے اللہ تعالیٰ اپنے سارے فرشتے کو اکٹھا کر کے ذکر الصلاۃ اے ثناؤہ عند الملائکۃ، اپنے فرشتے دے سامنے اپنے یار محمد دا ذکر کریندا رہے، اپنے نبی دا ذکر کریندا رہے ویندے، اور کڈن کو نو ذکر کیتے اچھی آواز نال، اچھی آواز نال، جڈن کو نو رب کریم دی ذات موجود ہے کوئی ماں دلال جڑا رب دی ابتدا دسے، اللہ اکبر، فرشتے دی ابتدا دسے، فرمایا جڈن کو نو ذکر الصلاۃ اے ثناؤہ علیہ عند الملائکۃ، پتہ چلا رب دا ذکر کرنا اے نبی دا وظیفہ ہے، نبی دا ذکر کرنا اے رب دا وظیفہ ہے۔ اور الحمدللہ اہل سنت جماعت رب دے وظیفے تے عمل کریں، نبی دے وظیفے تے عمل کریں، اسا اللہ دا ذکر ہی کریں ہیں، رسول اللہ دا ذکر کریں ہیں، تاکہ رب دی سنت بھی ادا ہوئے، نبی دی سنت بھی ادا ہوئے۔ پتہ چلا نبی دا ذکر کرنا ایو جیاں دریا ہے جے کو رب چلائے، اچھی آواز نال، کہہ کو چلائے؟ رب کریم چلائے۔ ہن دریا دے لوگو، کوئی بندہ دریا کو روکنا چاہے دریا رک دے، دریا پیاندہ ہوئے، اور کوئی بندہ کو بن دیونا چاہے تو دریا بپھر ویسی، دریا روکن دی وجہ کو دریا دا پانی نورانی صاحب اتھا ہی پہنچ سی جتھا کرے ہی نہیں پہنچا، ایویں ہے یا کہنا؟ دریا رکدا نہیں، دریا بپھر ویسی، اور دریا دا پانی اتھے ہی پہنچ سی جتھے نہیں روکیا۔ تو رب کریم فرمائے ذکر رسول میں رب دا جاری کردہ دریا ہے، کوئی بندہ اگر ہی کو روکنا چاہسی، میں انہاں علاقے وچوں بھی نبی دی میلاد دے جلوس کڈوے ساں جڑے علاقے وچوں کدے ہی نکلے کہ نہیں، ایمان صحیح۔ اللہ اکبر، تساں بڑے سمجھدار لوگ بیٹھو جڑے کئی ہوندے نا اسے پہلے تو صرف شہرے چا ہن فلانے چاکی چو بھی نبی دی میلاد دا جلوس نکلدا پے، فلانے چاکی چو بھی نبی دی میلاد دا جلوس نکلدا پے، ہر چاکی چو نبی دی میلاد دا جلوس نکلدا پے، کیوں؟ فرمایا اے ایو جیاں دریا ہے، میں رب چلائے جڑا بندہ ایک روکن دی کوشش کرے سی، میں رب اتھو ہی نبی دی میلاد دے جلوس کڈوے سا جتھوں کدے ہی نہیں نکلے۔ سمجھ دے بیٹھو، اے اذکرکم دے وعدے پیے پورے ہوں دے، اے اذکرکم دے ہون این علاقے وچوں بھی جلوس مبارک آندا پے، این علاقے وچوں جلوس مبارک آندا پے، اون علاقے وچوں جلوس مبارک آندا پے، حالانکہ اون علاقے والے کو پتہ ہی کوئی نہ ہا کرے، لیکن ہون جلوس کیوں پہ آندن؟ اے فذکرونی اذکرکم دے وعدے پیے پورے ہوں۔ کوئی بندہ جتنا ٹل لاوے، جتنا روکے نہیں روک سکدا۔ اچھا ہن اللہ تعالیٰ جڈن کو موجود ہے اپنے محبوب دی تعریف کریندا بیٹھے، اچھی آواز دے نال کیا کریندا بیٹھے؟ اچھا تعریف ہوندی ہے 5 منٹ، تعریف ہوندی ہے 10 منٹ، میں قبلہ مفتی ریاض حسین صاحب دی تعریف کرم 5 منٹ، متقین پرہیزگارن عالمن 10 منٹ تعریف کرے سا، لیکن اتنا ازل کو رب جو تعریف کریندا بیٹھے، اچھا ول تعریف ہوندی ہے خوشاں بعض اوقات ڈر دی وجہ کرو، یہ جڑے چک دے لوگ ہوندے نا امیر دی چودھری دی خوشامد کرے دن متن ڈھکوا نہ کھڑے، اور علاقے دے ایم این اے ایم پی اے کو ہاتھ ودے بدھے نہ ہوندن، سلوٹ ودے مرے نہ ہوندن، کیوں؟ متن ڈھکواوے نہ پریشان۔ بعض اوقات تعریف ہوندی ہے ڈر دی وجہ کنو، بعض اوقات تعریف ہوندی ہے خوشامد دی وجہ کنو، اور جڑی رب بیٹھا تعریف کریں دے اچھی آواز نال، اچھی آواز نال، او خوشامد تو پاک
او خوف اور ڈر تو پاک مولا تعریف ہوندی ہے 5 منٹ، تعریف ہوندی ہے 10 منٹ، اتنا عرصہ گزر چکا ہے تعریف ختم نہیں ہوئی۔ فرمایا زمین تے رہن والے لوگوں کو عقیدہ پیا دینا جی میں رب دی تعریف دی کوئی حد نہیں، ایویں نبی دی تعریف دی بھی کوئی حد نہیں۔ سمجھ دے بیٹھے اونچی آواز نال، اونچی آواز نال اللہ اکبر۔ اج لوگ آدن تساں بار بار نبی دا میلاد منے دو، ہر سال میلاد منے دو، کیا نبی ہر سال جمے؟ نبی ہر سال جمے؟ میں انہاں کو پوچھدا تساں ہر نماز وچ سورۃ فاتحہ پڑھ دو، اونچی آواز نال، اونچی آواز نال، ہر نماز دی ہر رکعت چا دو ایاک نعبد و ایاک نستعین، ایاک نعبد، حالانکہ مرد دی ایک زبان ہوندی، اونچی آواز نال ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں۔ دینا ایک دفعہ آخری تے ولا ولا اللہ نے ہر رکعت کیوں اکھوائے؟ اونچی آواز نال ایاک نعبد، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں۔ مولا ہم مرد ہیں، مرد دی ہکا زبان ہوندی ہے۔ او پٹھان کو کہیں پوچھا نا پٹھان تیری عمر کتنا ہے؟ آکھے 45 سال۔ وقت 5 سال تو بعد پوچھے نے پٹھان تیری عمر کتنا ہے؟ آکھے 45 سال۔ وہ اللہ دا بندہ 5 سال پہلے بھی 45 سال ہون بھی 45 سال، وہاں کے پٹھان زبان نہیں بدلتا، پٹھان زبان نہیں بدلتا۔ مولا مرد دی ہکا زبان ہے، جنان ایک دفعہ آخری تے ایاک نعبد ولا ولا تکرار کیوں کروائی؟ بول چا اونچی آواز دے نال بھائی، ولا ولا تکرار کیوں کروائی؟ آواز قدرت ہے جنا باطل دا زور ہوئے، جنا باطل دا زور ہوئے والحق دا تکرار ہوں دے، حق بار بار ہوں دے تاکہ باطل مغلوب ہو جاوے، حق غالب ہو جاوے۔ این واسطے جنا نبی دے میلاد کو روکن والے دا زور ہوئے والنبی دے میلاد مناون والے دا زور ہوئے۔ اللہ اکبر، گل سمجھ آئیے۔ فاذکرونی اذکرکم، فرمایا تساں میرا ذکر کرو میں رب تہاڈا ذکر کرے۔ اچھا اللہ نے اپنے محبوب دا ذکر نمازاں وچ کیتا ہے، اذاناں وچ کیتا ہے، تشہد وچ کیتا ہے، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، اور جنت وچ رب کہندا ذکر کیتا ہے، اونچی آواز نال، اونچی آواز نال، جنت وچ رہن والا حضرت سیدنا آدم علیہ السلام جڑے ویلے دنیا تو کوچ فرمائے، اور اللہ اکبر حضرت آدم علیہ السلام دے بیٹے بیٹیاں پوتے پوتیاں، ما مات آدم حتی رآ من ذریتہ 40 الفا، 40,000 اولاد موجود ہے، کہندی اونچی آواز دے نال حضرت آدم علیہ السلام دی، حضرت آدم علیہ السلام جنہاں دنیا تو روانہ ہوئیں، آپ نے اپنی ساری اولاد کو کٹھا کر کے جڑی وصیت کی تھی، میں چاہنا بابے دی وصیت بابے دی زبان سناواں، اونچی آواز نال، اونچی آواز نال، ترنم نہیں لگ سکدا، چاہ پی لئی بیٹھی نا ترنم تے لگ سی۔ اللہ اکبر، توجہ سامعین ذی وقار، حضرت آدم علیہ السلام سارے نو کٹھا کر کے فرمایا او میرے مخاطب تک کیتے حضرت شیس علیہ السلام کو، لیکن مراد ساری اولاد ایک ودن خطاب تعریضی۔ اللہ اکبر، فرمایا یا شیس کلما ذکرت اللہ فاذکر الی جنبہ اسم محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اے میرا شیس پترا، اے میری 40,000 اولاد، جتھاں اللہ اللہ کرنے نال محمد محمد بھی ضرور کرنے۔ یہ رب وعدے پیا پورے کرویں دے، کلما ذکرت اللہ فاذکر
الا جنبہ اسم محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جتھا اللہ اللہ کرنے نال رسول اللہ ہی کرنے۔ یہ وصیت کیتی ہے کون؟ حضرت آدم علیہ السلام نے کیا کیتی ہے؟ وصیت۔ اور ان دی اولاد، اچھا این وصیت دے اوتے حضرت آدم علیہ السلام نے 10 دلیلاں دیتن۔ کتنی؟ 10 دلیلاں دیتن۔ پہلی دلیل لیتی ہے، فرمایا کہ میں طفت السماوات فلم ارى في السماوات موضعا الا مکتوبا علیہ، میں 7 آسمانہ دی سیر کیتی ہے، اللہ نے ہر آسمان دے مین دروازے تے اپنے یار محمد دا نام لکھوائے سی۔ اللہ اکبر، 7 آسمانہ دے مین دروازے تے کہنا نام لکھیا ہویا ہے؟ اچھی آواز نال، اچھی آواز نال۔ اپنے محبوب دا نام لکھوائے، اپنے نبی دا نام لکھوائے۔ اللہ اکبر، انی طفت السماوات فلم ارى في السماوات موضعا الا مکتوبا علیہ، ثم ان ربی اسکننی فی الجنت فلم ارى في الجنت کسرا ولا غرفتا الا مکتوبا علیہ، جنت دے ہر بنگلے تے اور ہر کوٹھی دے مین دروازے تے اللہ نے اپنے یار دا نام لکھوائے سی۔ بیٹھے ہو اچھی آواز نال، اچھی آواز نال۔ الا مکتوبا علیہ۔ اچھا، اور وَلَقَدْ رَأَيْتُ اسْمَهُ مَكْتُوبًا عَلَى نُحُورِ الْحُورِ الْعِينِ وَعَلَى وَرْقِ شَجَرِ آصحاب الجنت، فرمایا جنت دے جڑے درختن، انہاں درختان دے ہر پتے تے اللہ تعالیٰ نے اپنا نام لکھوائے، اپنے یار دا نام بھی لکھوائے سی۔ اے فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، اذکرکم تے عمل پیا ہوندا ہے۔ اللہ اکبر۔ والا ورق سدرۃ المنتہا، فرمایا بیری دے درخت بھی اللہ نے اپنا نام ہی لکھوائے، اپنے یار دا نام بھی لکھوائے سی۔ اچھا بھئی کوٹدو والو، تساں بندہ فوت ہو ونجے تا اندے غسل والے پانی وچ کیڑے درخت دے پتے سٹیں دو؟ اچھی آواز دے نال۔ بیری دے درخت دے پتے، کیوں؟ ٹالی دے درخت دے پتے نہیں، سیب دے درخت دے پتے نہیں، بیری دے درخت دے پتے کیوں؟ این واسطے بیری دے درخت دے پتے تے اللہ نے اپنا نام بھی لکھوائے، اپنے یار دا نام بھی لکھوائے سی۔ اور یار دے نام والا پتا جڑے ویلے پانی وچ آسی، پانی میت کو لگ سی، اللہ میت دی بخشش فرما چھوڑے سی۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ سمجھ آئیے گل؟ اس واسطے پانی اچھا گرم ہوئے، کیا ہوئے؟ گرم ہوئے، ٹھنڈا نہیں۔ کیوں؟ میت کو سردی لگی ہوئی ہے، گرم کیوں؟ گرم اس واسطے کہ انہوں تے موت دے آرے چلن، موت دے خنجر چلن۔ اج اسا موت دا نام سنے مر کے نہیں ڈٹھا، مرن والے نال ہوندا کیا ہے؟ کلا اذا بلغت التراقی وقیل من راق وظن انہ الفراق والتفت الساق بالساق الى ربک یومئذ المساق۔ اللہ اکبر۔ ان آیات دا ترجمہ سریکی شاعر نے کیتا ہے، اٹھی آدھی ظلم تکبر دا، آج ظلم دا محفلہ جوڑ دکھا، مسکین غریب دی رات وچ آج ظلم دے لکمے بول دکھا۔ اتھا وڈا ملک کہیں خان نہیں، چودھری ہے، آج کچے دھاگے تتروڑ دکھا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اپنا محاسبہ کیتا، احتساب کیتا، ٹھیک ہے میں این غریب ہمسائے کو نو تا طاقتور ہاں، رب دے اسرائیل کو نو طاقتور نہیں۔ اللہ اکبر۔ گرم پانی این واسطے کہ اندہ جسم زخمی ہوندا ہے، اور زخم پانی تے زخم دے اوتے ٹھنڈا پانی نہیں لائے ویندا، گرم پانی یا تازہ پانی۔ زخم دے اوتے یا تازہ پانی یا گرم پانی، ٹھنڈا پانی نہیں لائے ویندا۔ قربان تھی وہاں خدا دی قسم ہے، اتنا ماں اپنی اولاد کو نہیں سمجھا سکی جتنا کملی والا امت کو سمجھا کی ہے۔ سمجھ دے بیٹھو؟ اس واسطے گرم پانی کریں تو بھی یاد کر کہ آخر میں ہی گرم پانی نال دھاونا ہے۔
اللہ اکبر، اپنے آپ دا احتساب محاسبہ. توجہ سامعین ذی وقار، حضرت آدم علیہ السلام نے فرمایا میری اولاد جتھے اللہ اللہ کرنے نال نبی نبی بھی ضرور کرنے، نال رسول رسول بھی ضرور کرنے. توجہ اللہ اکبر. کیوں فرمایا وعلا اعین الملائکۃ، فرمایا فرشتاں دے اکھاں وچ بھی اللہ نے اپنا یار دا نام لکھے سی. اللہ اکبر. فرمایا فاکثر ذکرہ فإن الملائکۃ تذکرہ فی کل ساعتها، ہر لمحہ ہر لحظہ فرشتیں دی زبان تے محمد محمد دا تذکرہ پیا. خواجہ خیر محمد رحمت اللہ تعالی علیہ فرمائے محمد محمد کرینیں گزر گئی، احد نال احمد ملینیں گزر گئی، خدا کو ڈٹھو سے محمد دے اولے محمد کو دیکھ دیں نکھینیں گزر گئی. اللہ اکبر. گل سمجھ آئیے. احفظکرونی اذکرکم، اس کریم نے فذکرونی تے عمل کی تیوت اللہ نے اذکرکم دے وعدے کی میں پورے فرمائیں سے. اچھا بھائی اتو کرترائے فائدے ہے کہ وسیعت کنو. پہلا فائدہ اللہ تعالیٰ نے جنت تے کہنا نہ لکھے اچھی آواز دے نال، اپنے حبیب دا نہ لکھے محبوب دا نہ لکھے. اچھا ہون مکان ہوئے پیر رمضان نورانی صاحب دا، میں انہیں دے مکان تے اپنے خلیفے دا نام لکھنا چاہاں لکھن دے سی؟ اکسی نہیں، نام میڈا مکان میڈا محنت میڈی تا نا ہی میڈا ایمن اسے. اور اللہ نے جنت تے کہنا نہ لکھوائے. بولچا اچھی آواز نال واضح ہوتی تھے. اللہ تعالیٰ نے جنت تے اپنے حبیب دا نام لکھوائے. کیوں؟ این واسطے زمین تے رہن والے لوگے کو عقیدہ دیتا ہے کہ جنت کو بڑھاون والا جنت دا خالق میں رب ہاں، جنت دا مالک مصطفیٰ ہے. ہمیشہ مکان تے مالک دا نام دے، کہنا نام دے اچھی آواز نال مالک دا نام دے. اچھا ایک نکتہ. دوجا نکتہ، ساڑھے کچھ دوست اللہ نے جنت تے کہنا نہ لکھے اچھی آواز نال اپنے سونے محبوب دا نام لکھے. اچھا حوراں تے کہنا نہ لکھے اچھی آواز نال اپنے نبی دا نام لکھے. ساڑھے کچھ دوستیں دا قانون ہے اللہ تعالیٰ دے علاوہ دا نام جڑی شے تے آ ونجے او شے حرام. اللہ دے علاوہ دا نام جڑی شے تے آ ونجے او شے حرام. مثلا ختم دی روٹی حرام، کیونکہ روٹی تے ختم دا نام آگے. اور جیڑی شے تے اللہ دا علاوہ دا نام ونجے او شے حرام. تا ختم دی روٹی حرام، میلاد دے چاول حرام. کیوں؟ چاولیں تے میلاد دا نام آگے، اور جیڑی شے تے میلاد دا نام ونجے او شے حرام. 11ویں دی کھیر حرام. کیوں؟ 11ویں کھیر تے 11ویں دا نام آگے، اور جیڑی شے تے اللہ دا علاوہ دا نام ونجے او شے حرام. کل خانی دے چاول حرام، کیونکہ چاولیں تے کل خانی دا نام آگے، اور جیڑی شے تے اللہ دے علاوہ دا نام ونجے او شے حرام. ہن نتیجہ پیارے نہیں، انہاں دے قانون دے مطابق جنت تے اللہ نے سارے نبی دا نام لکھے، اور جیڑی شے تے اللہ دے علاوہ دا نام ونجے او شے حرام. تا مولوی دے اوتے جنت حرام. اللہ اکبر. قبلہ مفتی سے فرمائیں دوبارہ اللہ اکبر. سارے جنت دے اوتے اللہ نے سارے نبی دا نام لکھے، حورا دے اوتے اللہ نے سارے نبی دا نام لکھے.
کچھ دوستیں دا قانون ہے اللہ دے علاوہ دا نا جیڑی شے تے آ ونجے او شے حرام، ختم دی روٹی حرام، میلاد دے چاول حرام، کلخانی دے چاول حرام، 11ویں دی کھیر دا حرام، کیونکہ اللہ دے علاوہ دا نا آگے جس شے تے اللہ دے علاوہ دا نا ونجے او شے حرام۔ حورا تے اللہ نے سارے نبی دا نا لکھے، اور جیڑی شے تے اللہ دے علاوہ دا نا ونجے او شے حرام، تا مولوی دے اتے حور حرام۔ اچھی آواز بازاؤ کیتے مولوی دے اتے حور حرام۔ اہل سنت دا عقیدہ ہے ساکو اللہ بڑھایا ہی نبی دے صدقے دے نال ہے، پیدا ہی نبی دے صدقے دے نال ہے، اسا کھاندے ہی نبی دے صدقے نال پہ ہونے ہیں، سارا خاتمہ بھی نبی دے صدقے نال ہوندے، جنت چھٹکارا بھی قبر دے وچ چھٹکارا بھی نبی دے صدقے نال ہو سی، اور میدان محشر چھٹکارا بھی نبی دے صدقے نال ہو سی، جنت داخلہ بھی نبی دے صدقے دے نال ہو سی۔ اللہ اکبر، گل سمجھ آئیے۔ حضرت آدم علیہ السلام دی وصیت، اچھا آپس وچ بیٹھے ہیں، حضرت آدم علیہ السلام پہلا انسان، پہلا نبی، تیرے میرے سونے نبی دا زمانہ پاتا ہی نہیں، انہاں دے مبارک زمانے وچ ہیں نہیں نوئے، وقت کیوں اپنی اولاد کو آکھے کلما ذکرت اللہ فذکر الی جنبہ اسم محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میری اولاد جتھا اللہ اللہ کرا ہے نال رسول اللہ ہی کرا ہے۔ انہاں اپنی اولاد دی وصیت نہیں کی تھی، اپنی او میری اولاد اپنے ماما دا خیال کرائے، اپنے بھائیاں دا خیال کرائے، اپنے بہنہ دا خیال کرائے، اے وصیت نہیں کی تھی، وصیت کی تھی تو ذکر رسول دی۔ اچھا آپس سے بیٹھے ہیں، کوئی جانبدار ہو کے سوچے، صدیاں گزر گئن، ابے آدم دی اولاد نے ابے دی وصیت کو یاد ہی رکھا ہوئے، ابے آدم دی وصیت کو یاد ہی رکھا ہوئے۔ اچھا وہی تے پتر ہیں جڑے نبی دے ذکر کو شرک سمجھے دن، وہی آدم دی اولاد ہیں، پتہ چلا حلالی اولاد وہ ہے جڑے ابے دی وصیت کو یاد ہی رکھے، پورا ہی کر رہے۔ حلالی اولاد وہ ہے جڑی ذکر کو پورا ہی کرے، ابے دی وصیت کو یاد ہی رکھے تے پورا ہی کرے۔ ہن حضرت آدم علیہ السلام میرے سونے نبی دا زمانہ ہی نہیں پاتا، میرے سونے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فائدہ پہنچایا انہوں نے؟ بیٹھے ہو اونچی آواز نہ، اونچی آواز نہ، اللہ اکبر۔ حضرت آدم علیہ السلام 300 سال رونے گزریے، 3 صدیاں رونے گزریے، لیکن اتو آواز آنی لا ابالی عن شیئن، میں سمد ذاتاں بے نیاز ذاتاں۔ 300 سال تو بعد جرے ویلے لوح محفوظ تے اٹھے، تیرے میرے سونے نبی دا نام لکھا ہویا ہا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ یاد رکھ سو کلمہ اتنا ہا، جرے ویلے اللہ تعالیٰ دے نبی حضرت آدم علیہ السلام نے اللہ دے نا نال تیرے میرے سونے نبی دا نا گدہ ہے، وقت رب دی بار عرض کیتے اللہم انی اسألوکا بحق محمد و آل محمد، اے اللہ تے کو آخر زمان نبی دی محبت دا واسطہ ہی، جنہاں تیرے میرے نبی دا نا گدہ ہے، روٹھا رابی منیج پیئے، روٹھا رابی منیج پیئے۔ اچھا ابا آدم تیرے میرے نبی دا نا وسیلے دے طور تے رب دی بارگاہ وچ دعا وچ منگے، روٹھا رب منیج پوئے، اگر اسا منگو اللہ اکبر۔ حضرت آدم علیہ السلام دی توبہ چونکہ تیرے اور میرے سونے نبی دی نا دی برکت دی وجہ کنو اللہ نے قبول فرمائیے، این واسطے اپنی اولاد کو وصیت فرمائیے جتھے اللہ اللہ کرنے نال رسول اللہ ہی کرنے۔
اللہ اکبر، اے ہی فذکرونی اذکرکم، اللہ فرمائے تساں میرا ذکر کرو، میں رب ہو کے تہاڈا ذکر کرے سا۔ اب سونے نبی نے فذکرونی تے کس طرح عمل کیتا ہے، اور اللہ نے اذکرکم دے وعدے کیویں پیا پورے کریں دے۔ اللہ تعالیٰ اپنے حبیب دے صدقہ این مدرسے کو دن دگنی رات چگنی ترقی عطا فرمائے، اور رب کریم اپنے محبوب دے صدقہ انتظامیہ دی خیر فرمائے، اور بانیان دی قبر نور علی نور۔ تو جو ہن بعد چاہیے کون آکھے تو پہلے آ یار، اے تے جڑے شو دے بیٹھ پہلے بیٹھن دے نہیں نہیں، یہ حق بن دے، اتنا عاشق ہی تیرا حق بندا پہلے نمبر تے آوے آ۔ اچھی آواز نال، اچھی آواز نال۔ ہاں چلو بزرگن اے فرمائش پہ کریں، میں تھوڑا جی مختصر میلاد دا تذکرہ کراں۔ اے میلاد والا نبی دنیا تے آیا کی میں ہے، جڑے ویلے تیرے اور میرے نبی دی آمد دا وقت ہے، اللہ فرمائے جبریل جی رب جلیل یار دی آمد ہے، سونے دی آمد ہے، محبوب دی آمد ہے۔ محبوب نت پیدا نہیں ہوندے، ذرا سنی بن کے اونچی آواز نہ بھائی، محبوب نت پیدا نہیں ہوندے۔ ایویں کر افتحوا ابواب السماء کلہا، اج ستے آسماناں دے دروازے کھول دے، ستے آسماناں دے دروازے کھول لے۔ مولا کیوں؟ فرمایا فعرفت الملائکۃ انہ سید العالمین، آج فرشتے کو پتہ چلے جنت دے اندر جڑے محبوب دا ذکر سن دے آسے، آج ان محبوب دی آمد پہ ہوندی ہے زمین تے۔ اللہ فرمائے جبریل جی رب جلیل ایویں کر محبوب دی آمد ہے، سونے دی آمد ہے، لا تقبض الارواح فی ہذہ اللیلۃ، آج دی رات ملک الموت کو آکھ کہیں دی روح کو قبض نہ کرے۔ بول 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 اونچی آواز نال بھائی، کہیں دی روح کو قبض نہ کرے۔ کیوں؟ میں رب نہیں چاہندا ایڈو یار دی آمد ہوئے، اڈو کہیں گھر وچ رومن دی آواز آوے۔ جبریل امین نے عرض کی تے مولا تیرا قانون ہے، فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ لا یستاخرون ساعتا ولا یستقدمون، موت دا ٹائم مقرر ہے، آج رات جدی روح قبض ہونی ہے، روح قبض نہ ہوئی تیرا قانون بدل ویسی، تیرا اصول بدل ویسی۔ آواز قدرت آئیے جبریل تیری نگاہ اصول تے ہے، میں رب دی نگاہ چہرہ رسول تے ہے۔ اللہ اکبر، گل سمجھنا دی پئی۔ اللہ فرمائے جبریل جی رب جلیل یار دی آمد ہے، سونے دی آمد ہے، محبوب نت پیدا نہیں تھی دے، کوئی لنگر دا انتظام کر۔ میری مخلوق لنگر دیا دیئے، وہی جامعہ شمس العلوم نے لنگر پکائے، وہ جسمانی لنگر ہے جڑا میں بیٹھا پیش کرے نہ، روحانی لنگر ہے، اے روحانی لنگر ہے۔ جسمانی لنگر ہی کھا، روحانی لنگر ہی کھا۔ اللہ اکبر، اللہ نے اپنے محبوب دی آمد تے کیا لنگر تقسیم کیتا ہے۔ خصائص کبرا کانا قد اذن اللہ تعالی تلک الدنیا لنساء الدنیا ان یحملنا ذکورا کرامتا لمحمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ فرمایا جبریل یار نت پیدا نہیں ہوندے، آج دی رات جڑا عورتاں امید دے نال ہیں، یار دی آمد دے صدقے نال سب کو بیٹے تقسیم فرما دے۔ اللہ تعالیٰ چند جملے حالی سونے دا میلاد اگا آمنا ہے،
کس شان و شوکت دے نال اللہ نے یار کو دنیا تے بھیجا ہے۔ بس اے خلیفہ ناد پڑسی و تو بعد دعا